جو کچھ والدین چھوڑ دے اس کو آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے اس پر سرچ کیا، اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ اور نادرہ میں آپ دیں گے تو تقسیم میراث کی درخواست دیں گے، اس میں طریقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو اس نے چھوڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ اچھا، ایک چیز جو کل بھی میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو تقسیم میراث ہے یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ کتنے نمبر پہ ہے؟ چوتھے نمبر۔ سب سے پہلے الاول یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ، سب سے پہلے میت کا کفن دفن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ثم تقضی دیونہ، اس پر اگر قرض ہے تو اس قرض کو فی الفور ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ اگر شرطیہ لگاتا ہوں نا، یہ سب کے ساتھ میں اگر لگاتا ہوں پہلے کے علاوہ کہ وہ یقینی ہے، پہلے یقینی ہے کہ الاول یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ من غیر تبذیر و تقصیر، بغیر کمی کوتاہی کے، زیادتی بھی نہیں کریں گے اور کمی بھی نہیں کریں گے۔ پہلے کفن دفن کا انتظام ہے، دوسرے نمبر پہ پھر تقضی دیونہ، تیسرے نمبر پہ وصیت ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، لیکن وہ وصیت بھی ثلث مال سے ہے، مال کے تیسرے حصے سے ہے، زیادہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ چوتھے نمبر پہ ثم یقسم بین ورثتہ بکتاب اللہ تعالی عز وجل و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتے ہیں تقسیمی میراث۔ ابھی تقسیمی میراث میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے عصبہ اور ایک ہے اصحاب الفرائض۔ کیا؟ جس کا حصہ قرآن کریم میں مقرر ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی عز وجل، مثلا بیٹے کا دو حصے، ایک بندہ فوت ہو گیا، یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے ایک بیوی ہے، دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ اب اس کا تقسیم آپ کیسے کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں رؤوس، چار سر ہے۔ کتنے ہیں؟ چار سر ہے، اور اس کے حصے کتنے بنیں گے؟ تو یہ کوئی میٹرک پاس طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی یہ سیکھ سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا، کتنے سے سٹارٹ ہوگا؟ یہ کتنے ہے؟ 8واں حصہ اس کا ہے، کیونکہ اگر یہ ذہن میں رکھے اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، ان لم یکن لہ ولد فلہن الربع، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا کون سا حصہ ہے؟ چوتھا۔ اب اولاد نہیں ہے اور ایک بندہ مر گیا اور ایک اس کی بیوی ہے، تو اس کو مال کا چوتھا حصہ ملے گا، بایا ما ابقتہ اصحاب الفرائض، اس سے جو بچ جائے وہ پھر اس کو عصبات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کا بھائی ہے، اس کے والد ہے، اس کے جو ہے وہ پھر عصبات کو مل جاتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ اس کی ایک بیوی ہے، دو بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، تو 8واں حصہ اس کو ملے گا، باقی کتنے حصے بن گئے؟ 7 حصے بن گئے، بقایا 7 حصے بچ گئے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے 2 حصے اس کے ہو گئے اور 2 حصے اس کے ہو گئے، تو وہ 2 پر تقسیم کرو، جتنے بھی بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ؟ لیکن مذکر کو 2 حصے ملے گے اور مؤنث کو 1 حصہ۔ مذکر مؤنث یہی ہے کہ بیٹی جو ہے اس کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملے گے۔ یہ آسان سمپل سا حساب کتاب ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض یا عصبات۔ جو اصحاب الفرائض سے بچ جائے تو اس کو پھر عصبات کہتے ہیں۔ ما ابقتہ اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض سے جو کچھ بچ جائے، جس کے حصے قرآن میں مقرر ہے، تو اس کے بقایا جو ہے اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصحاب
عصبہ 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 بنفسه لغیرہ، یہ تفصیلات بعد میں انشاءاللہ العزیز